السلام علیکم یا علی مدد سامعین، آپ کو ہم اسماعیلی تاریخ کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میرے ساتھ تاریخ کے طالب علم امان ساگر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اخوان الوفا، جسے اخوان الصفا بھی کہتے ہیں، اسماعیلی تاریخ کا ایک گہری اور علمی تحریک جسے دشمن عناصر الومیناٹی اور فری میسن کہتے ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک علمی تحریک ہے۔ آئیں سنتے ہیں اس حسین علمی تبدیلی کے راز۔ اخوان الوفا یا اخوان الصفا، اسماعیلی فکری ورثے کا ہمہ گیر علمی کارنامہ۔ اخوان الصفا، جسے کئی قدیم مصادر میں اخوان الوفا بھی کہا گیا ہے، اسلامی تاریخ کی ان نایاب علمی انجمنوں میں سے ایک ہے جس نے فلسفہ، علم کلام، طبیعیات، اخلاقیات، ریاضیات، نفسیات، باطن، روحانیت اور انسان شناسی کو یکجا کر کے ایک ایسا ہمہ گیر فکری نظام تشکیل دیا جو بعد کی اسلامی تہذیب پر گہرے اثرات چھوڑ گیا۔ پیارے سامعین، اس انجمن کے فکری ورثے کو نہ صرف مسلم سائنسدانوں بلکہ اسماعیلی فکری روایت نے بھی اپنے علمی ورثے کا مرکزی حصہ سمجھا۔ انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز کے محققین جیسا کہ فرحات دفتر، ہائنز ہلم، ولید مڈلونگ، نادر البزری اور ڈی لوئے نے اخوان الصفا کے فکر کو اسماعیلی فکری روایت کے قریب ترین قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اخوان الصفا کی رسائل دراصل اسماعیلی دعوت کے اس دور کی فکری تشکیل تھی جو فاطمی خلافت کے ظہور سے پہلے بصرہ اور عراق کے علاقوں میں پیدا ہوئی۔ پیارے سامعین، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے، سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور واچ کریں۔ اس مضمون میں اخوان الصفا کے تاریخی پس منظر، اسماعیلی فکر سے رشتے، علمی تحریک کے محرکات، رسائل کے موضوعات، فلسفیانہ نظام، روحانی مراتب، اخلاقی تعلیمات، امام کی حیثیت، انسان اور کائنات کے متعلق باطنی نظریات اور پوری تحریک کے اثرات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ مضمون مختلف علمی حوالوں سے مکمل تحقیق پر مبنی ہے۔ تاریخی پس منظر: 10ویں صدی کا عباسی دور عمومی طور پر علمی بیداری اور سیاسی انتشار کے ملا جلا اثرات رکھتا تھا۔ عباسی خلافت کمزور ہو چکی تھی، سیاسی گروہ بندی بڑھ رہی تھی، معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان فکری کشیدگی اپنے عروج پر تھی، فلسفہ یونان کے تراجم عرب دنیا میں پہنچ چکے تھے، صوفی تحریکیں ابھر رہی تھیں۔ اسماعیلی دعوت نے بھی اپنے خفیہ مگر مؤثر علمی مراحل کا آغاز کیا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب اسلامی تہذیب میں ایک ایسے جامع فکری نظام کی ضرورت پیدا ہوئی جو مذہب، فلسفہ، سائنس اور روحانیت کے درمیان ہم آہنگی قائم کر سکے۔ اخوان الصفا کی انجمن اسی ضرورت کے نتیجے میں سامنے آئی۔ انہوں نے ایک ایسا علمی خاکہ تشکیل دیا جس میں انسان اور کائنات کے ہر پہلو کی اخلاقی اور روحانی تاویل ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے رسائل کو سائنسی، فلسفیانہ اور مذہبی انسائکلوپیڈیا کا نہایت اہم ذخیرہ کہا جاتا ہے۔ اخوان الصفا کا نام اور اس کے معنی۔ اخوان الصفا کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ یہ انجمن محبت، اخوت، پاکیزگی اور علم و وفا کے اصولوں پر قائم تھی۔ ان کے نزدیک صفا یعنی روح کی پاکیزگی انسان کے سفر کا پہلا زینہ ہے۔ ان کے نام کے ساتھ اخوان الوفا بھی استعمال ہوا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ گروہ وفاداری، راستی، ایک دوسرے کی مدد، روحانی ہم آہنگی اور باطنی اخوت میں متحد تھا۔ یہ دونوں نام اس انجمن کے روحانی مزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسماعیلی روایت سے تعلق: انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز کی تحقیقی کتابوں کے مطابق اخوان الصفا کی رسائل میں واضح طور پر اسماعیلی فکری عناصر موجود ہیں۔ فرحات دفتر لکھتے ہیں کہ رسائل کے اکثر مصنفین اسماعیلی دائیوں سے فکری اور باطنی رابطہ رکھتے تھے۔ بصرہ اور کوفہ کے اندر اسماعیلی دعوت کے خفیہ مراکز قائم تھے۔ انہی مراکز میں علمی اور فکری مباحث کے ذریعے اخوان الصفا کا فکری ڈھانچہ تشکیل پایا۔ اسماعیلی روایت میں امام کا تصور، جس میں وہ عقل کل کا مظہر، عالم باطن کا نمائندہ، روحانی رہنما اور علم حقیقت کا وارث ہوتا ہے۔ اخوان الصفا کی رسائل میں اسی طرح کا ایک روحانی پیشوا موجود ہے جسے وہ الامام، الحکیم، صاحب الوقت اور حجت وقت کہتے ہیں۔ اگرچہ وہ علانیہ اسم نہیں لکھتے، مگر ان کے اشارے اسماعیلی امام کے تصور کی طرف جاتے ہیں۔ اخوان الصفا کی تنظیم اور طبقات۔ اخوان الصفا ایک خفیہ مگر منظم علمی انجمن تھی۔ ان کے عضو 4 طبقات میں تقسیم تھے۔ پہلا طبقہ نواجوان سالق، یہ وہ لوگ تھے جو علم کی ابتدائی منازل میں ہوتے تھے۔ ان کی ذمہ داری مطالعہ، اخلاقی تربیت۔ دوسرا طبقہ متوسط اراکین، اس طبقے کے لوگ فلسفہ اور شریعت کے علم پر عبور رکھتے تھے۔
انہیں رسائل کے مباحث پڑھائے جاتے تھے۔ تیسرا طبقہ حکماء اور فلاسفہ، یہ وہ افراد تھے جو عقل، حکمت، منطق اور طبعی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ رسائل کی تدوین میں حصہ لیتے تھے۔ چوتھا طبقہ اہل معرفت، یہ انجمن کے سب سے بڑے عارف تھے۔ ان کا کام باطن کی تعویل، روحانی تربیت، امام وقت سے تعلق اور رسائل کی حفاظت تھی۔ یہ تنظیمی ڈھانچہ اسماعیلی دعوت کے مراتب دایان سے غیر معمولی حد تک مشابہ ہے۔ رسائل اخوان الصفا، اسلامی علوم کی پہلی مکمل انسائکلوپیڈیا۔ اخوان الصفا کی رسائل 52 کتابوں پر مشتمل ہیں، جن میں علوم عقلی، نقلی، روحانی اور کنیاتی مباحث تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ ان رسائل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1. ریاضیات اور عقلی علوم۔ اس حصے میں انہوں نے ریاضی، ہندسہ، نجوم، موسیقی، منطق اور فلسفہ کی بنیادیں بیان کی۔ یونانی علم خصوصاً ارسطو، پھیتاغورس اور افلاطون کے نظریات کو اسلامی فریم ورک میں پیش کیا۔ 2. طبیعیات۔ اس حصے میں کائنات کی تخلیق، عناصر، فلکیات، نباتات، حیوانات، طب اور جسمانیات کا ذکر بہت باریک علمی انداز میں کیا گیا ہے۔ 3. نفسیات اور اخلاق۔ اس حصے میں انسان کی روح اور نفس کے مراتب، اخلاقی تربیت، سیرت سازی، تزکیہ نفس اور معاشرتی ہم آہنگی بیان کی گئی ہے۔ 4. الہیات اور ما بعد الطبیعات۔ یہ حصہ ان کا سب سے باطنی اور پیچیدہ حصہ ہے، جس میں امام کے مقام، روحانی ترقی، عقل کل، نفس کل، عالم میں مثال، روحانی مراتب اور تعویل کے اصول بیان ہوئے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز کے ایڈیشن کے مطابق یہی حصہ اخوان الصفا کو اسماعیلی فکر کے قریب کرتا ہے۔ انسان اور کائنات کا تصور۔ اخوان الصفا کی تعلیمات میں کائنات ایک منظم، زندہ اور روحانی وجود ہے۔ ان کے مطابق کائنات کے تمام اجزاء ایک وحدت کے اندر مربوط ہیں۔ ہر شے ایک مرکز سے قوت حاصل کرتی ہے اور وہ مرکز حقیقت کل ہے، جسے وہ عقل کل یا روحانیت کائنات کہتے ہیں۔ انسان کی روحانی حقیقت۔ انسان کا جسم خاکی ہے، مگر روح لامحدود نورانی عالم سے آئی ہے۔ اس کا سفر دنیا سے آغاز ہوتا ہے، مگر منزل عقل کل اور عالم بالا ہے۔ انسان اپنی محنت سے اوپر چڑھتا ہے۔ جسمانی لذات اس کو نیچے کھینچتی ہیں، مگر علم اور اخلاق اس کو بلند کرتے ہیں۔ یہ نظریہ اسماعیلی باطنی فکر کے نظریہ ارتقاء النفس کے عین مطابق ہے۔ باطنی تعویل اور شریعت کی حکمت۔ اخوان الصفا کے نزدیک شریعت ظاہر ہے مگر حقیقت باطن میں ہے۔ ان کے مطابق